السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب اللہ شاہ بخاری دواخانہ ٹیکسلا کینٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ طب یونانی کی یہ خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مفید اور قیمتی میڈیسن سے اسے نوازا ہوا ہے۔ انہی مفید اور قیمتی میڈیسنز میں سے ایک چیز جس کا آج ہم نے ذکر کرنا ہے اپنی اس ویڈیو کے اندر، جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اس کو مغز بنولا کہا جاتا ہے۔ یہ کپاس کے بیجوں کا مغز ہوتا ہے۔ اس کو پنبہ دانہ بھی کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو کاٹن سیڈز کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تخم کپاس کے مغز جو ہیں یہ میڈیسن کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ مزاج کے حوالے سے جب اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو اطباء اس کا مزاج گرم تر بتلاتے ہیں دوسرے درجے کے اندر، اور اس کی افادیت کے حوالے سے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اسے مسمن بدن سمجھا جاتا ہے کہ یہ بدن کو موٹا کرنے کے لیے بہت مفید ہے، کہ جو دبلا پن کا شکار افراد ہیں وہ اس کا مسلسل استعمال کر کے اپنے دبلے پن سے نجات پا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ مقوی با بھی ہے، جو با کی کمی یا کمزوری کا شکار افراد ہیں ان کے لیے بڑی ہی مفید دوا ہے کہ اس کو استعمال کر کے وہ قوت اور طاقت حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مولد منی بھی ہے کہ جو لوگ منی کی کمی کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے، یہ منی کثرت کے ساتھ پیدا کرتا ہے۔ اور اسی طرح مولد شیر بھی ہے کہ وہ مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور بچے جو ہیں وہ سیر نہیں ہوتے دودھ کی کمی کی وجہ سے، تو ان کے لیے ایک بہترین دوا تصور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ مخرج بلغم بھی ہے، یعنی ریشے اور بلغم کو صاف کرتا ہے، امراض سینہ کے لیے بہترین دوا ہے، اور اسی طرح کھانسی وغیرہ کے لیے بھی ایک بہترین دوا ہے۔ قوت با اور افزائش منی کے جتنے بھی نسخہ جات ہیں ان میں سے بیشتر نسخہ جات کے اندر اطباء اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ اس کی افادیتی ایک واضح نشانی اور واضح مثال ہے۔ مردانہ بانجھ پن ہو یا زنانہ بانجھ پن ہو، یہ ایک بہترین دوا سمجھی جاتی ہے۔ خاص کر مردوں کے اندر سپرمز کی کمی جو ہے اس کے لیے اس کو بہترین دوا تصور کیا جاتا ہے۔ یہ کثرت کے ساتھ مردانہ جراثیم کو پیدا کرتا ہے۔ اس کے اندر ایک جزو فاسفورس ہوتا ہے اور یہ کافی زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ یہ انسان کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے، خصوصاً ان افراد کے لیے جو دماغی کام کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ فاسفورس کی موجودگی یہ پٹھوں کو سکون دیتی ہے، پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے اور طاقتور کرتی ہے، جوڑوں کو مضبوط کر کے دردوں سے نجات دلاتا ہے۔ اور اسی طرح مغز بنولا کے استعمال ریڑھ کی ہڈی کو اور کمر کو طاقت دیتا ہے، اور ان کے جو امراض ہیں یعنی ان کی درد وغیرہ جو ہے اس کو یہ دور کرتا ہے۔ گردن کے موڑوں کے حوالے سے بھی یہ بہت مفید ہے۔ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ گردن کے موڑوں کے کھچاؤ یا درد کے یا ان کا آپس میں یعنی کہ فاصلہ کم ہو جانا یا یہ ہے کہ کھچاؤ پیدا ہو جانا تکلیف محسوس کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایک بہترین دوا تصور کیا جاتا ہے۔ یہ گردن کے موڑوں کے درد سے نجات دیتا ہے، ان کو ریلیکس کرتا ہے اور ان کی جتنی بھی تکلیف ہے اس کو دور کرتا ہے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ انسان کے شریانوں کی سختی جو ہے وہ انسان کے لیے بہت سارے مسائل پیدا کر دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ شریانوں کی سختی جو ہے اس کو دور کر کے انسان کو بہت سارے مسائل سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور اگر اسے ہم ڈسکس کریں چہرے کی خوبصورتی کے حوالے سے، تو اسے اگر بطور سکرب بھی استعمال کیا جائے تو یہ چہرے کے نشانات، داغ دھبے اور جھائیں وغیرہ اس سے چہرے کو صاف کرتا ہے۔ اب رہ گیا اس کا طریقہ استعمال کیا ہے۔ اس کی جو مقدار خوراک ہے یہ 3 گرام سے لے کر 7 گرام تک ہے۔ اس کو پاؤڈر کر لیں اور دودھ سے لے لیا کریں، 7 گرام تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یا پھر ایک بہترین نسخہ ہے جو میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں وہ مغز بنولا کے حوالے سے، اس کو بھی آپ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں کہ مغز بنولا آپ 50 گرام لے لیں، موسلی سفید انڈین آپ 50 گرام لے لیں، اسی طرح سالم مصری آپ 50 گرام لے لیں، اسی طرح چھلکا اسبگول آپ 50 گرام لے لیں۔ یعنی یہ چاروں چیزیں برابر وزن لے کر ان کو پاؤڈر کر لیں اور رات کو دودھ میں 1 چمچ ڈال کر اس کو پکا کر کھیر بنا کر کھا لیا کریں، تو یہ ایک بہترین مقوی با نسخہ ہے، مولد منی نسخہ ہے، مقوی اور مسمن بدن نسخہ ہے، یعنی جتنی بھی کمزوری ہیں انسان کے جسم کے ان کو دور کر دیتا ہے، اور اسی طرح تقویت با کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ افادہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوست و احباب سے گزارش کروں گا
کہ میرے یوٹیوب چینل بخاری دواخانہ ٹیکسلا کینٹ کے نام سے ہے، اسے سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اسے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔